یہودی کہتے ہیں کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 رات کا چلہ کیا جس میں انہیں تورات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کی ظاہری تفسیر اور باطنی تفسیر موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی، پڑھائی اور عطا کی۔ ظاہری تفسیر کو تالمود اور باطنی تفسیر کو قبالہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قبالہ کو سحر یہود یا تصوف بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب جنات و شیاطین اور یہودیوں کے درمیان لطافت کا پردہ ختم ہو گیا اور یہ آمنے سامنے زندگی گزارنے، باہم گفت و شنید کرنے لگے، تو یہودیوں نے شیطانوں سے علم سحر سیکھا اور کتابیں لکھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا تو انہوں نے تمام کتابیں اٹھوا کر گہرے بے آب کنویں میں پھینکوا دیں اور اس کے منہ پر اپنا تخت رکھوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں نے وہ کتابیں نکالی اور کئی سالوں بعد اس علم کی درجہ بندی اور تدوین کی اور اسے انتہائی خفیہ اور باطنی رکھا اور اس علم کو روحانیت کے نام سے یہودیوں کے اندر رائج کیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ قبالہ کے افراد نے امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ عرب صحافتی ذرائع کے مطابق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عالمی استعماری اداروں مثلاً ورلڈ بینک، IMF کے کرتا دھرتا وہی لوگ ہیں جو قبالہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبالہ کا اپنا دعویٰ بے شک یہی ہے کہ وہ تصوف یہود یا روحانیت بنی اسرائیل ہے جو تورات کی باطنی تفسیر ہے۔ جب محققین نے اس دعویٰ کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے عقائد اور فلسفے کی کڑیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے شیطانوں سے ملتی ہیں اور کچھ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سامری اور فرعونوں کے دور سے پہلے قدیم طلسماتی بت پرستی سے جا ملتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا جناتی شیطانی جادو، ہاروت ماروت کا جادو اور مصر کے قدیم جادوئی مذاہب کے اشتراک سے قبالہ وجود میں آیا۔ ناظرین کرام، اس بات کی طرف اشارہ ترکی کے اسکالر نے بھی کیا ہے۔ قبالہ کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، یہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اتنا سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق یہودیت سے ہے جو کہ باطنی علوم میٹا فزکس سے متعلق ہے اور اس کی تعلیمات تورات سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہودی مورخ تھیوڈور رینچ قبالہ کے بارے میں کہتا ہے کہ قبالہ ایک ایسا خفیہ اور خطرناک زہر ہے جو یہودیوں کی رگوں میں اتارا گیا تھا۔ دوسرا مورخ شلمون کہتا ہے کہ قبالہ ایک خلاف فطرت نظریہ ہے جسے عقل انسانی کے مطابق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا سحر کے ساتھ گہرا تعلق ہے جس میں کالا جادو سر فہرست ہے۔ قبالہ کئی ہزار برس سے شیطانی افکار کی آبیاری کر رہا ہے۔ یوں اسے شیطانی افعال اور افکار کا بڑا پلیٹ فارم کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مصدر کیا ہے، کہاں اسے فروغ دیا گیا اور یہودیوں میں کیسے داخل ہوا؟ معزز ناظرین، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا بڑا مصدر قدیم مصر ہے۔ یہودی مورخ فبرے کے مطابق قبالہ کے کالے علوم اصل میں قدیم مصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے بڑے علماء ربی اس سے واقف تھے۔ انہوں نے اسے زبانی طور پر یہودیوں میں نسل در نسل منتقل کیا ہے۔ الغرض قدیم مصر کے جادوئی سامری فرعونی مذہب سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی واقف تھے۔ یہودی ربی مصر میں رہے اور فرعونوں کے غلام تھے اور صاحب علم بھی تھے۔ وہاں سے انہوں نے وہ جادوئی علوم حاصل کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مملکت میں جنات و شیاطین سے ہاروت و ماروت کا علم حاصل کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام پر علم رمل نازل ہوا، وہ بھی یہودیوں میں شامل تھا۔ پوری دنیا کو علم رمل یہودیوں نے سکھایا، لیکن اس علم کے خفیہ اسرار کو چھپا لیا اور اپنے قبالہ کے لیے محفوظ کر لیا اور باقی دنیا کو ادھورا علم دیا۔
معزز ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ مزید آنے والی ویڈیوز تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔